بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 5 روزہ مجالس مخصوص ہیں جناب علی زین العابدین علیہ السلام. اس کلام سے جس کلام کو باعتبار دعا صحیفہ کاملہ، دیکھیں کاملہ کی لفظ نے آ کے اسے کتنا کامل کر دیا، صحیفہ کاملہ سجادیہ، جناب سجاد علیہ السلام کے حوالے سے یہ کلام ہے. اسی کلام پر، اسی دعا پر انشاءاللہ یہ 5 دن بیان کیا جائے گا، جس میں میرا امام دعا فرما رہا ہے. دعا رہی ہے الحمد، تمام بسم اللہ شاید تمام حمد ہیں، جتنی حمد ہو سکتی ہیں، ایک حمد نہیں کل حمد. اور یہ کل حمد وہی کہہ سکتا ہے جو کل حمد جس کی زبان پہ جاری ہو سکتا ہے. میں کیا کہ ہم تو ایک حمد کو بیان نہیں کر سکتے کہ جو کل حمد کو اپنی زبان پہ جاری کرے اسی کو امام کہتے ہیں. کل حمد، الحمد، تمام حمد کس اللہ کے لیے ہیں؟ للہ ہے، اس اللہ کے لیے ہیں الاول بلا اول کان قبلہ، کہ وہ ایسا اول ہے. توجہ فرمائیں، دیکھیے امام کیا جملہ فرما رہے ہیں. حمد ہے اس اللہ کی، اس ایسے اللہ کی حمد ہے جو اول ہے، لیکن ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہیں تھا. معلوم ہوتا ہے ابتدا کی بھی بات ہو گئی. ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی اول نہیں تھا. اب میں ایک جملہ کہہ کے یہی سے بات کہا ہوا رہا ہوں. معلوم ہوتا ہے اولیت بھی ایک بہت بڑا کمال ہے، اتنا بڑا کمال ہے اولیت. اولیت ایک کمال کا نام ہے. جو اولیت اس کے محمود ہونے کی دلیل ہو رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جو بلا اول ہو اسی کے لیے حمد ہوتی ہے.
وہی محمود ہوتا ہے. ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے بسم اللہ سے ذرا بلند طرح آپ صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی اول نہیں تھا. دیکھیں علم امام کو ذرا آپ داد تو دیں کہ امام علم کی کون سی تشریح فرما رہا ہے. معلوم ہوتا ہے توحید سے قبل کوئی اول نہیں تھا. اور وہ آخر اور ایسا آخر ہے بلا آخر یقول بعدہ. اور ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر نہیں ہوگا. ایسا اول ہے جس کے پہلے کوئی اول نہیں تھا اور ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہیں ہوگا. جس کے اول و آخر کوئی شے نہ ہو اسی کو اللہ کہتے ہیں. یاد تک بات نہیں کرنا. جس سے پہلے بھی کچھ نہ ہو اور جس کے بعد بھی کچھ نہ ہو اس کو کہتے ہیں اللہ. ٹھیک ہے جناب, انشاءاللہ یہ بحث ہوگی. آج صرف ترجمے کی حد تک صرف مجھے آج تھوڑی سی بات اسی صحیفہ کاملہ کے بارے میں بیان کرنی ہے. دیکھیں جناب, یہ صحیفہ کی جو لفظ ہے یہ تھوڑی سی بات میں کہہ کے دہرا دوں. یہ جس کا کلام ہے یہ جناب سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد 38 ہجری عہد جناب خلافت امیر المومنین علیہ السلام جناب علی علیہ السلام کے عہد میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد سرکار کے عہد میں اس دنیا میں 38 ہجری میں آپ تشریف لے آئے اور 114 ہجری میں ولید بن عبد الملک بن مروان ولید بن عبد الملک بن مروان کے زہر سے امام شہید ہوئے. 38 ہجری میں آمد ہے اور 114 ہجری میں سرکار کی شہادت ہے. تو کل عمر مبارک ہوئی 57 سال. یہ جو صحیفہ کاملہ شروع ہوا ہے امام نے, یہ جو دعائیں فرمائی ہیں یہ 61 ہجری سے پہلے نہیں ہے. 61 ہجری تو آپ سمجھ گئے. 61 ہجری میں جو بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اگر وہ آپ کے ذہن میں ہے وہ واقعہ کون سا ہے؟ واقعہ کربلا. واقعہ کربلا سے پہلے یہ دعائیں تو ضرور ہیں مگر یہ دعائیں اس طرح کی نہیں ہیں جتنی کہ آپ نے 61 ہجری کے بعد ان دعاؤں کو باعتبار دعا دعا تو امام ہر وقت فرماتے ہیں. یہ سارا مجموعہ 61 ہجری کے بعد ہے. یعنی یہ مجموعہ پہلی صدی ہجری کا ہے. یہ میرے پہلی صدی ہجری کی جو پہلی صدی ہے اس صدی میں یہ صحیفہ کاملہ ہے. اب اس کا نام رکھا گیا صحیفہ کاملہ. صحیفہ کے معنی دیکھیں, یہ صحیفہ اس کی جمع ہے صحف. صحیفہ کے معنی ہے لکھا ہوا ورق. صحیفہ کے معنی لکھا ہوا ورق. اسی صحیفے کو لکھے ہوئے کو رجسٹر بھی کہتے ہیں. جو رجسٹر لکھا ہوا ہو اسے بھی صحیفہ کہتے ہیں. اور اسی کو کتاب بھی کہتے ہیں. کتاب ایک مجلد یا ایک مکمل کتاب ہو تو اسے بھی صحیفہ کہتے ہیں. لیکن یہ صحیفہ کی جو لفظ ہے یہ حقیقت میں وضع ہوئی ہے قرآن کے الفاظ جو جمع ہو کر ایک کتاب بنے تو اسے صحیفہ کہتے ہیں. قرآن سے مراد کلام الہی. جب کلام الہی اللہ کا کلام یا اللہ کا فرمان جب لفظوں میں مدون ہو جائے تو اس کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے صحیفے کی لفظ کلام الہی کے لیے ہوئی ہے. میں کیا کہتا ہوں, کلام الہی کی جو لفظ کی صحیفے کی تدوین ہے, اصل میں وضع ہے, وہ ہے قرآن کے
مطابق جو کلام ہو، چونکہ لفظ وضع ہوتے ہیں معانی کے اعتبار سے، جتنی معانی بلند ہوں گے اتنی کلام بلند ہوگا۔ تو سب سے بلند کلام ہو سکتا ہے خالق کا، تو پھر صحیفے کی لفظ خالق کے کلام کے لیے زیادہ اصل موضوع مدون اسی کے لیے ہوتی ہے، اس لیے فرمایا انہو فی الصحف الاولی، یہ صحف اولا میں ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، جو موسیٰ اور ابراہیم کے جو صحف تھے ان کتابوں کو بھی صحف کہا گیا، تو معلوم ہے وہ یہاں کی کتابیں نہیں ہیں، کیونکہ وہ آسمانی کتابیں کہلاتی ہیں، اور یہ فرما رہے تو آسمانی کتابوں کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ خدا جانے یہ امام کا کلام کیسا ہے کہ اسے بھی صحیفہ کہا گیا۔ ابھی بحث کریں، امام کا کلام بھی تو اس معیار کا ہے کہ اس کا نام بھی صحیفہ رکھا گیا۔ اب لکھنے والوں نے کس امتیاز سے نام رکھا گیا صحیفہ۔ اب پھر 30ویں پارے میں سورہ عبس میں اس صحیفہ کے بارے میں کہ صحیفے کا کمال کیا ہوتا ہے، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، یہ ہم نے نصیحت کی ہے، تذکرہ دیا ہے اس کے لیے جو چاہے تو اس کا ذکر کرے۔ کیا ہے؟ فی صحف مکرمۃ، یہ جو تذکرہ ہے کس میں ہے؟ صحف مکرمہ میں ہے، بزرگ صحیفے میں ہے۔ جسے مکرم اللہ کہے کتنا مکرم ہوگا؟ مکرم کتاب کی بات ہو رہی ہے، لکھنے والے کی بات ابھی نہیں ہو رہی۔ فی صحف مکرمۃ، کہ یہ صحف ہیں جو اللہ کے نزدیک اتنی مکرم ہیں۔ میں کہوں کہ جس کا لکھا ہوا کلام اتنی مکرم ہو تو جس میں یہ اتری ہوگی وہ مکرم کتنا ہوگا؟ دیکھو، جس کا کلام اتنا مکرم ہو، فی صحف مکرمۃ، یہ صحف کی تعریف ہو رہی ہے۔ وہ جو کتاب بنی ہے وہ کتاب کیا ہے؟ مکرم، وہاں کرم ہی کرم ہے۔ خدا جانے یہ کون سا علم ہے جس سے وہ صحیفہ مرتب ہوا ہے، اور اس علم میں کرم ہی کرم ہے، یہ علم حقیقی کہلاتا ہے۔ فی صحف مکرمۃ، عجیب لفظ آگے لکھی، توجہ فرمائے، مرفوعۃ مطہرۃ، مرفوعۃ مطہرۃ۔ دیکھیں صحیفے تو یہاں آئے ہیں نا، صحیفے کہاں آئے ہیں؟ ہم لوگوں کے ہاتھوں میں آئے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ مرفوعۃ مطہرۃ، یہ بہت ہی بلند ہیں۔ یہ مرفوعہ کے معنی رفع سے بلند ہے، مطہرۃ پاک و پاکیزہ ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ نجس ہاتھوں میں آ ہی نہیں سکتے۔ اور یہ فرما رہے کیا ہے؟ مرفوعات، بہت بلند ہے، مطہرات، مطہر ہے۔ بابا جن کے صحیفے مطہر ہو تو پھر غیر معصوم وارث کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مرفوعات، بلند ہے، اور مطہرات، پاک و پاکیزہ ہے۔ کتنے مطہر ہیں کہ یہاں شیطانی ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، نجس ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب نجس ہاتھ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، بات تو واضح ہو گئی، پھر نجس ہاتھ ان کو لکھ کیسے سکتے ہیں؟ نجس ہاتھ اسے جمع بھی نہیں کر سکتے نا بابا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ مرفوعات، یہ کیا ہے؟ مرفوع ہیں، اونچے ہیں، مطہرات، مطہر ہیں۔ یہ لفظ خود بے ایدی سفرات، بے ایدی، ایدی مانے ہاتھ، یہ مطہر ہاتھ کون ہے؟ سفراتن، سفرا سین فیر رے، سفرا صفار سے ہے، سافر کہتے ہیں کاتب کو، ایک لکھنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کسی
कमाल कातिब के हाथ में है। और ये फरमा रहे दुनिया समझे ना, बेऐदी सफरतिन, साफिर कहते हैं, लुगत उठाएंगे ना, कामूस उठाएं, कामूस में सिफर कहते हैं किताबत को, लिखना, सिफर सीन के नीचे सिफर माने किताबत, और सिफर माने मजमुआ है किताब भी, और सिफर के माने आगे उन्होंने लिखा कि ये जो तौरात के अज्जा हैं, छोटे छोटे अज्जा हैं, इनको भी सिफर कहते हैं। तौरात के जो अज्जा हैं इन्हें भी सिफर कहते हैं, इंजील के जो अज्जा हैं इन्हें भी सिफर कहते हैं। ये किताब किन के हाथों से लिखी गई है? बेऐदी सफरतिन, ऐसे हाथों से ये लिखी गई है जो हमारे मुंतखब कातिब हैं। और भी फरमा रहे वो किन के मुंतखब हैं? वो कातिब अल्लाह के। सफरतिन, सफरा के माने लिखने वाले कातिब। कैसे हैं? किरामिन बररा, वो साहिब तकरीम भी हैं और मासूम भी हैं। है किराम के बररा के माने मासूम, वो मासूम भी हैं, और किराम के माने इज्जत वाले भी हैं। उसी से मुकर्रमत है, वो मुकर्रमत है, यहाँ किराम की लफ्ज़ आई। तो फिर मालूम होगा ये जो सहीफे लिखे गए हैं जितनी, अब मालूम हुआ पिछली जितनी किताबें लिखी गई हैं इनका कातिब कोई मासूम है। और नहीं फरमा इनका कोई कातिब है, लिहाजा कातिब अल्लाह तो लिख सकता नहीं ना, वो लिखेगा। अब जिब्रील ने लिखना नहीं तो फिर कौन सा मासूम है? और लिखेगा वही जो पूरी किताब का आलिम भी हो और आमिल भी हो। अब हमें मालूम हुआ कि सही से लिखने वाला कौन हाथ है। अरे अल्लाह बता, लिखने वाले वो हाथ होते हैं, कलाम तेरा होगा, तेरे कलाम को किन हाथों ने लिखा? बदल के कहता है जिन हाथों से मैंने आदम को बनाया है। वो हाथ कौन है? एक हाथ को मुस्तफा कहते हैं, एक हाथ को मुर्तजा कहते हैं। तो मालूम होगा ये जो सहीफे लिखे गए हैं किन कातिबों ने लिखे हैं? ऐसे हाथों से खालिक ने लिखे जो किरामिन बररा, किराम भी है और मासूम भी है। तो ये सहीफा, जब ये सहीफे लिखे गए तो इनको इसीलिए ये जो सहीफा मुरतब हुआ है जनाब सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब उलमा ने इस सहीफे की कलामे या कमाले इल्मी के पेश नजर इनमें जो अल्फाज इमाम ने वज़ा फरमाए हैं, ये कलाम किसका है? इमाम का। अब इमाम ने इल्मी एतबार से लफ्जों को वज़ा फरमाया तो वाज़े कौन हुआ? इमाम। लफ्जों का वाज़े कौन है? इमाम। अब इमाम ने इन मानी में अल्फाजों को जो वज़ा किया है वो इस एतबार का वज़ा है कि जिसका कमाले मानी सहीफों से ज्यादा मिलता है। यानी कलाम इलाही से जिसका कलाम मरबूत हो उसी को इमाम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इमाम कहते हैं। लिहाजा इसी इमाम के कलाम को क्या नाम दिया गया उलमा ने? ज़बूर आले मोहम्मद। इस सहीफ़ा कामिला सज्जादिया को क्या नाम दिया? ज़बूर आले मोहम्मद। और दूसरा नाम क्या दिया? इंजील अहले बैत। सुभान अल्लाह, इंजील अहले बैत। इंजील अल्लाह की किताब है या नहीं? ज़बूर अल्लाह की किताब है या नहीं? तो मालूम होगा उसकी किताब का खुलासा इमाम ने अपने लफ्जों में बयान करके उसे दुआ में पेश कर दिया। अल्लाह, वहाँ आइन में है, यहाँ दुआ में है। सारा आइन जो दुआ में दोहरा दे उसी को इमाम कहते। ये इमाम अल्लाह कि जिसने आईने इलाही को दुआ में बयान करके हमें हाथों में दे दिया। अब ये जो आया इसका क्या नाम है? ज़बूर आले मोहम्मद और इंजील अहले बैत। ये तो उलमा ने फरमाया। अब उरफा ने क्या फरमाया? जो आरिफीन है वो आरिफीन है, कहते हैं कि ये जो सहीफ़ा कामिला है ये कुतुब समाविया से है, ये यहाँ की किताब नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ?
اگر ہم پڑھی تو پھر معلوم ہوگا نا، یہ کتب سماویہ سے ہے اور صحف عرشیہ سے ہے، یہ عرشی صحیفہ ہے صحیفہ عرش کا، جسے امام نے اپنے لفظوں میں بطور دعا بیان فرما دیا۔ یہ وہ صحیفہ کاملہ سجادیہ ہے جس کی 40 شرحیں لکھی گئی، ایک دو نہیں 40 شرحیں لکھی گئی۔ ان میں سب سے بڑی شرح جو ابھی بیان کریں گے، سب سے بڑی شرح کو ریاض السالکین کہتے ہیں، یہ الف زواد سالکین کاف کش والا، ریاض السالکین، تاکہ بات آپ کو سمجھ آتی جائے۔ ریاض السالکین اس وقت امام کی اس صحیفہ سجادیہ کی سب سے بڑی شرح ہے۔ یہاں تک بات پہنچی، اب بات کو پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت 2 صحیفے ہیں، ایک صحیفہ ہے کاملہ سجادیہ، یہ سرکار سجاد علیہ السلام کا یہ صحیفہ ہے، اور دوسرا صحیفہ ہے صحیفہ علویہ، جناب علی علیہ السلام کی دعاؤں کا بھی مجموعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو جناب علی علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس صحیفے کا نام ہے صحیفہ علویہ، سرکار علی علیہ السلام کا۔ بعد میں ابھی بیان کریں گے، بعد میں اس کا نام رکھا گیا تحفہ مرتضویہ، اس کا نام تحفہ مرتضویہ بھی رکھا گیا، لیکن یہ ہے جناب علی علیہ السلام کا کلام، اور یہ ہے جناب سجاد علیہ السلام کا کلام۔ اس کلام کی تدوین میں فرق یہ ہے، صحیح فرق یہ ہے کہ صحیفہ سجادیہ جو امام سجاد علیہ السلام کا صحیفہ ہے، یہ تو پہلی صدی سے ہی مدون ہو گیا، بحث کریں گے ابھی، پہلے دوسرا بیان، یہ تو پہلی صدی سے ہی، پہلی صدی سے مراد ہجری، چونکہ 38 ہجری میں سرکار کا اس دنیا میں آمد ہوئی، اور 114 ہجری میں اسی پہلی صدی کے اندر یہ دعائے صحیفہ کاملہ مکمل ہو گئی۔ پہلی صدی سے اس کا آغاز ہو گیا، مدون ہو گئی، مرتب ہو گئی، لکھی گئی۔ لیکن جناب علی علیہ السلام کا جو صحیفہ ہے علویہ ہے، یہ 900 سال کے بعد لکھا گیا، 900 سال، 40 ہجری میں سرکار کا انتقال، اس دنیا میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اب اس کو لے جائیں 900 سال گزار کے بھی 10ویں صدی جب آئے گی، یعنی 1000 سال کے بعد، اب میں لفظ کہوں آپ ماحول سمجھ جائیں گے کہ بنی امیہ اور بنی عباسیہ کے ماحول سے یہ علوم کیسے گزرے۔ 1000 سال کے بعد تب کچھ مواقع پیدا ہوئے کہ علوم آل محمد کو جمع کیا جائے۔ جی 1000 سال، جب 1000 سال کے بعد مواقع، سمجھ رہے ہیں بنی امیہ کے حالات کیا تھے، اور پھر بنی عباسی شروع ہو گئے، 500 سال تو ان کی حکومت تھی، 200 سال 300 700 سال تو یہ گزر گئے، لیکن اس کے بعد بھی 300 سال جو حالات عجیب ہوئے، اس میں بھی کوئی موقع فراہم نہیں ہوا کہ آل محمد علیہ السلام کے علوم کو جمع کر کے کوئی کتاب مدون کی جائے۔ تو 1000 سال کے بعد پھر جب مواقع شروع ہوئے تو سب سے پہلے قبلہ جو کتاب مدون ہوئی، لکھی گئی، آقائے شیخ خر عاملی نے کتاب لکھی۔ خر عاملی شیخ حسن بن علی، ان کی وفات ہوتی ہے 1104 ہجری، 1104 ہجری۔ تو آپ کون سی صدی آگئی؟ 11ویں صدی۔ 11ویں صدی کے اوائل میں 1104 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو انہوں نے 10 ہجری ہزار ہجری میں جو کتاب مدون کی، پہلی کتاب جو علوم آل محمد کی مدون ہوئی، اس کا نام ہے وسائل الشیعہ۔ اب گھبرا تو نہیں رہے؟ ذرا بلند تر صلوات، یہ ضروری بات ہے بابا، ضروری بات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ باتیں ضروری ہیں سنانا آپ کو۔ اس پہلی کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ، یہ ہماری پہلی کتاب ہے جو علامہ شیخ حر عاملی علیہ رحمہ نے یہ کتاب مدون کی ہے، پہلی کتاب 11ویں یعنی 10ویں صدی ہجری میں جا کے یہ کتاب مدون ہوئی۔ ان کے بعد اسی صدی ہجری کے جو دوسرے عالم آئے تھے جنہوں نے بہار الانوار کو مرتب کیا،
یہ دوسری کتاب ہے ہماری جو بہار الانوار کتنی جلدوں میں ہے. ان کے لکھنے والے ہیں علامہ محمد باقر بن محمد تقی مجلسی علیہ رحمہ. نام سنا ہوگا علامہ مجلسی نے یہ کتاب دوسری مدون کی. ایک کتاب نے کئی جلدوں میں مدون فرمایا, یہ دوسری کتاب تھی. ان کا انتقال ہوا, یہ علامہ یہ مجلسی علیہ رحمہ کا یہ انتقال ہوا 1111 ہجری میں. 1111 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے دوسری کتاب بہار الانوار مرتب 1104 میں آ کے حر عاملی کا انتقال ہوا. 1111 میں علامہ مجلسی کا انتقال ہو گیا. اب تک صحیفہ کاملہ الویہ میں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. سمجھ رہے نا, صحیفہ الویہ کے لکھنے کے مواقع شروع ہو گئے. اب اس کتاب کو سب سے پہلے صحیفہ الویہ کو سب سے پہلے جس نے مدون کیا ان کا اسم مبارک ہے عبداللہ بن محمد صالح بن جمعہ اخباری بحرانی. یہ بحرین کے ساتھ ایک گاؤں ہے, اس کے رہنے والے سماہیجی. ان کا یہ جو انتقال ہوا ہے 1135 ہجری. محمد عبداللہ بن محمد صالح, یہ عبداللہ بن محمد صالح ہیں کہ جنہوں نے جناب علی علیہ السلام کی ان دعاؤں کو اکٹھا کر کے کتاب کی شکل میں انہیں مدون کیا. یہ ان کا انتقال ہوتا ہے 1135 میں. اور یہ کتاب جو پہلی کتاب 150 دعاؤں پر مشتمل جو کتاب جمع ہوئی ہے مدون ہوئی ہے 1018 ہجری میں. 1118 ہجری میں پہلی کتاب مدون ہوئی ہے صحیفہ الویہ سرکار علی علیہ السلام کی دعاؤں کی. اور اس دعا میں سب سے پہلی دعا ہی دعائے یستشیر ہے. سبحان اللہ. کبھی آپ نے دعا پڑھی دعائے یستشیر, یہ جناب علی علیہ السلام کی دعا ہے. اس کے ساتھ ہی جو اور بھی دعائیں ہیں لیکن دوسری بڑی دعا ہے صحیح جو آپ نے بھی چھپائی ہے سنمائے قریش. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نام تو سنا ہے نا, سنتے رہیں. یہ جناب علی علیہ السلام کی دعا ہے سنمائے قریش. قریش کے کوئی ہے صنم جن کے لیے سرکار نے یہ دعا پڑھوائی ہے. یہ دوسری دعا ہے. اور اس کے بعد ہے دعائے مشلول, اس کے ساتھ ہے دعائے کمیل, اس کے ساتھ ہے دعائے صبا, اس کے ساتھ ہے دعائے مذخور. مذخور کے معنی ذخیرہ کی ہوئی دعا. اس کے ساتھ ہے دعائے اویسے کرنی. اب آپ خوش ہو جائیں, ایک دعا ہے جسے دعائے مشکل کشا کہتے ہیں. یہ دعائیں سرکار علی علیہ السلام نے ان کو جناب کی دعاؤں کو یہ سب سے پہلے جناب عبداللہ بن محمد بن صالح نے مدون فرمایا ہے سن 1118 ہجری میں. جہاں تک بات مکمل ہوئی. اس کے بعد یہ جو صحیفہ الویہ یہ کتاب مدون ہو گئی. پھر دوسری جو کاوش ہوئی ہے وہ علامہ مرزا حسین نوری, نوری کبھی جگہ ہے نوری, یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. انہیں مجلسی ثانی کہتے ہیں. علامہ مجلسی کا یہ دوسرا نام ہے علامہ مجلسی ثانی. اسی علامہ حسین نوری کو جس کا ذکر میں نے پچھلی مجلسوں میں بھی یہاں کیا تھا, انہوں نے اسی کو پھر دعاؤں کو 1320 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے. علامہ حسین نوری کا انتقال ہوتا ہے 1300. کیوں دلچسپی کیوں نہیں ہے؟ ذرا بلند کر صلوات پڑھ دیں. اللہ یہ آپ کو اتنی جلدی نہیں ملے گی یار, جو میں بیان کر رہا ہوں اتنی جلدی ملے تو پھر مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. یہ اسی لیے یہ پتہ نہیں کتنی کتابوں سے نکال کے یہ 1320 ہجری اور 20 جمادی الثانی کو سرکار حسین نوری کا انتقال ہوا. انہوں نے 1303 ہجری میں یہ صحیفہ کاملہ ثانیہ میں نے دوسرا صحیفہ کاملہ ثانیہ کو مدون کیا اور اس میں کچھ اور دعاؤں کا اضافہ کر کے اس کتاب کو مدون کیا. یہ
3 ہجری میں علامہ حسین نوری نے صحیفہ کاملہ لکھا. پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی کاوش اسی 14ویں ہجری میں ہوئی، 313 14ویں ہجری شروع ہوگی نا، 303 ہجری میں علامہ حسین نوری نے صحیفہ کاملہ کو وہ کیا، اور 305 ہجری میں سب سے پہلے انڈیا میں بمبے میں یہ کتاب شائع ہوئی. 1305 ہجری میں 2 ہجری کے بعد 2 سال کے بعد یہ بمبئی جو ہے وہاں یہ کتاب ہوئی. اور 1307 ہجری میں لدھیانے میں مجمع البحرین پریس میں یہ کتاب پھر شائع ہوئی. پھر 1371 ہجری میں نظامی پریس لکھنؤ میں یہ کتاب مردم ہوئی. اور 1960 میں یہ لاہور کا جو علمی پرنٹنگ پریس ہے علامہ مرتضیٰ حسن صاحب سے، وہ میرے سامنے ہی وہ مدون ہوا، یہ والا جو صحیفہ الویہ تھا تو وہاں مدون ہوا. یہ وہی تدوین شدہ صحیفہ الویہ ہے جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے. برابر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تو ہو گیا جناب صحیفہ الویہ کی مختصر سی تاریخ جو میں نے آپ تک پہنچا دی. اب آ گیا صحیفہ کاملہ سجادی. یہ جناب سجاد علیہ السلام کا یہ جو صحیفہ ہے یہ کاملہ، اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسے خود امام سجاد علیہ السلام نے خود لکھوایا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہی دعاؤں کے مجموعے کو خود امام نے جناب سجاد علیہ السلام کو امام باقر علیہ السلام کو 57 ہجری میں امام باقر علیہ السلام اس دنیا میں آتے ہیں اور 57 سال کی عمر، سرکار کی بھی 57 سال کی عمر ہے سرکار باقر علیہ السلام کی. اسی جناب سجاد اور 95 ہجری میں سرکار سجاد علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے. تو سرکار سجاد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ صحیفہ خود قلم بند کروایا جناب باقر علیہ السلام سے. اور نصیحت، اب میں کیا کروں، امام کے لفظ نصیحت تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، فرمایا امام نے کہ بیٹا یہ آگے چلاتے رہنا، جو نااہل ہیں ان سے پوشیدہ رکھنا. اور وہ فرما رہے اللہ جو دعاؤں سے نااہل ہے، جو ہمارے کمالات سے ناواقف ہیں، ان سے انہیں پوشیدہ رکھنا. اور روایت میں کہ یہی صحیفہ جناب باقر علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب جناب یہاں دوسری روایت یہ ہے کہ جس وقت سرکار دیکھیں جناب زید بن علی جن سے زیدی حضرات منسوب ہیں، زیدی سادات جن سے منسوب ہیں، ان کے جد امجد کا نام ہے جناب زید. یہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 80 ہجری میں. تو اب سرکار کے 95 ہجری سرکار کا انتقال ہوتا ہے، 80 ہجری میں جناب زید پیدا ہوئے. تو ان کی 121 میں ان کا انتقال ہوا. 42 سال کی عمر میں جناب زید شہید ہو گئے. ان کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں، جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے، ان کو دہرانا مقصود نہیں. لیکن اس وقت جناب زید بھی امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ اسی صحیفہ کے لکھنے میں، اسی صحیفہ کی حفاظت میں وہ بھی مامور تھے. اس لیے جناب زید بن علی زید شہید نے کیا کیا، اپنے بیٹے، ان کے 4 بیٹے تھے، یحییٰ، ابو یحییٰ، ابو عبداللہ، ابو جعفر. ان کے یہ 4 بیٹے تھے. سب سے بڑا بیٹا یہ جناب یحییٰ تھے. یحییٰ سب سے بڑے بیٹے تھے جناب زید کے. انہوں نے یہی صحیفہ جناب زید کو دیا، اپنے بڑے بیٹے کو دیا. پھر انہوں نے یعنی یہ 18 سال ان کی عمر مبارک ہے شاید، صرف جناب یحییٰ کی عمر جو ہے 18 سال. پھر ابو یحییٰ جو ہے وہ اور ہیں، تو ان کی عمر ہے 18 سال. یہ کسی ایک شخص جس کا نام بھی انہوں نے تاریخ میں دیا، دیوان جناب علی میں دیا ہے انہوں نے، جو ابھی ایک بیروت سے مرتب ہوئے، مجھے ابھی میں نے منگوائی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں عیسیٰ عطری ایک شخص تھا، اس نے تیر مارا تو سرکار کی یہاں آ کے لگا، جو ادھر سے نکل گیا جناب یحییٰ کا وہیں انتقال ہو گیا. یہ جوان ہیں جو 18 سال کی عمر میں جن کا انتقال ہو، یہ بیٹے ہیں جناب زید کے. تو انہوں نے یہی صحیفہ آگے دیا محمد بن عبداللہ، سمجھ رہے ہیں،
محمد بن عبداللہ بن حسن مسمى. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تاریخ میں بھی نظر رہے حسن مسمى کہاں ہیں؟ کربلا معلیٰ میں. ان کے بیٹے کون ہیں؟ عبداللہ. ان کے بیٹے کون ہیں؟ محمد. محمد بن عبداللہ بن حسن مسمى کو یہی صحیفہ اسی طرح ان کے حوالے کیا کہ یہ صحیفہ اسی طرح مومنین تک براہ راست پہنچاتے رہنا. انہوں نے پھر جناب حسن مسمى نے ان کے ایک بھائی کا نام ہے ابراہیم، سرکار نے پھر اس ابراہیم کو دیا. ان کے حوالے سے یہ اسی طرح مرتب شدہ حفاظت کے ساتھ آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. برانتا صلوات پڑھیں گے اللہم صلی علیہ. اس طرح ہمارے ہاتھوں میں آیا. لیکن اس صحیفہ کاملہ کی 9 بڑی شرحیں لکھی. صحیح 9 شرحیں لکھی گئی جن کا نام دیا گیا صحیفہ کاملہ اول، صحیفہ کاملہ دوم، صحیفہ کاملہ سوم، صحیفہ کاملہ چہارم، اسی طرح 9 تک یہ ان کے نام رکھے گئے. یہ صحیفہ اول. اب یہ ہوا کہ یہ امام باقر علیہ السلام نے جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ مسودہ دیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اس وقت ایک شخص تھے جس کا نام متوکل بن حسین یا متوکل بن رضی بھی نام، دو نام آئے. متوکل نام تھا. اس متوکل کو جو امام کا خاص صحابی تھا، یہ امام نے جعفر صادق علیہ السلام نے یہ صحیفہ کاملہ اس کو دیا کہ تو ہمارا معتمد ہے اور ہمارا محافظ بھی ہے. یہ جتنی تیری کوشش رہے من عن اسی صحیفے کو آگے پہنچاتے رہنا. یہ ان کی بڑی کاوش ہے جناب متوکل بن حسین کی یا متوکل بن رضی کی. اور انہوں نے یہ یہاں تک پہنچایا اور یہ ہے پہلا صحیفہ کاملہ اول. دوسرا جو صحیفہ کاملہ ثانیہ ہے وہ سرکار حر عاملی نے لکھا، جس کی کتاب ابھی میں نے بیان کی کہ انہوں نے سب سے پہلی جو وسائل الشیعہ لکھی ہے نا، اس کی دوسری کتاب کون سی ہے؟ سرکار حر عاملی کی. یہ صحیفہ کاملہ ثانیہ. تیسرا جو صحیفہ کاملہ ثالثہ لکھا ہے یہ عبداللہ آفندی ایک عالم ہیں، انہوں نے یہ مرتب کیا، اسے صحیفہ کاملہ کا نام دیا. چوتھا صحیفہ کاملہ رابعہ یہ اب حسین نوری نے لکھا. وہ مرزا حسین نوری جس کا ذکر ابھی میں نے کیا کہ انہوں نے صحیفہ الریہ بھی لکھا ہے، انہوں نے صحیفہ کاملہ بھی لکھا ہے. چوتھا صحیفہ کاملہ انہوں نے لکھا ہے. اور پانچواں جو لکھا گیا یہ علامہ حسین الامینی صاحب آیان الشیعہ، ایک بہت بڑی کتاب ہے ہماری آیان الشیعہ، اس کے صاحب ہیں حسینی الامینی. تو انہوں نے پانچواں لکھا ہے. چھٹی جو ہے یہ باقر قزوینی ایک علامہ گزرے، چھٹا انہوں نے لکھا ہے. ساتواں کاشف الغطاء عباس کاشف الغطاء یہ انہوں نے لکھا ہے. اور نواں جو ہے آگے آٹھواں جو ہے وہ ایک عالم ہے ہمارے آقائے مرعشی شہرستانی، مرعشی ابھی قریب کے ہیں، آقا شہر مرعشی نے یہ لکھا ہے. اور آخری جو نواں صحیفہ کاملہ لکھا گیا ہے یہ ایک ہے ہمارے مظفر شیخ مظفر قزوینی، یہ انہوں نے نواں جو ہے یہ صحیفہ کاملہ ہمارا مرتب کیا. اس طرح یہ صحیفہ کاملہ من و ان ہم تک پہنچا اور اسی طرح پہنچا جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ذرا بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہ باتیں سنانا ضروری تھی. اب ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ امام نے اسے بطور دعا جو ہے دعا کے طریقے سے امام نے پیش کیا ہے. اب یہ جو دعا ہے اس پر بحث ہوتی رہے گی. دعا کے لفظی معنی ہے پکارنا. توجہ فرمائیں ماشاءاللہ. اب آپ میرے ساتھ متوجہ ہو جائیں. ابھی بحث آ گئی. دعا کے معنی پکارنا. جب پکارنا ہے تو اس دعا میں طلب کا تصور ضروری ہے. کوئی پکارنے والا کوئی شاید چاہتا ضرور ہے. جب دعا کی جاتی ہے تو کیا کرتا ہے؟
کوئی شخص پکارتا ہے نا، پکارنا، جب پکارنا ہے تو بعد میں کہا کہ اصطلاح میں اس کو راز و نیاز کی باتیں بھی ہوتی ہیں. راز و نیاز کی باتوں کے لیے آواز کا ہونا ضروری نہیں ہے. اس لیے ندا اور دعا میں بھی فرق ہے، بحث کریں گے. اس لیے اگر بیٹھا ہوا ہے اور راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے جس میں اکثر اپنا مقصد مدعا پیش کر رہا ہے، اگرچہ آواز کے ساتھ بھی نہیں تو بغیر آواز کے دل کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے، دل کی آواز بھی وہ سنتا ہے. تو اسی لیے یہ راز و نیاز کی باتوں کو دعا کہتے ہیں، پکار کہتے ہیں، اور پکار میں طلب کا تصور ضروری ہے. اب معنی اخبار علامہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، یہ معنی اخبار کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب آپ کے پاس یقیناً ہوگی. سرکار نے دعا کے 6 طریقے لکھے، اور اس میں جو ایک طریقہ ہے وہ نہایت ہی صحیح تشریف رکھتے مستند ہے. وہ میں ان دعاؤں کے 6 نام یہ ہے: رغبت، رہبت، تبتل، ابتحال، تضرع، بسبسا. اس کے نام رکھے گئے. علامہ شیخ صدوق نے معنی الاخبار میں نام رکھے کہ یہ 6 طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے رغبت، کہ دعا کرنے والے میں کیا ہو. پھر بحث کریں گے کہ جس کو وہ پکار رہا ہے، جس مدعو کو وہ پکار رہا ہے، اگر اسے پہچانتا ہی نہیں ہے تو پکار تو مکمل ہوگی نہیں. تو پھر بحث کریں گے. اسی لیے حکم ہے. اب جب ہم دعا مانگتے ہیں، یہ دعا کا طریقہ میری طرف دیکھیں جناب، اب یہ بھولے نہیں، اور یہ بے چیب بھی ہونا اچھی بات ہے. پہلے سب سے پہلے جو دعا کا طریقہ جسے ہم انہوں نے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہلا طریقہ ہے رغبت، دوسرا ہے رہبت. یہ جو رغبت ہے، کہا کہ مولا یہ رغبت دعا کا کون سا طریقہ ہے؟ امام نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلا کے، پہلا طریقہ میں بیان کر رہا ہوں. معنی الاخبار میں علامہ شیخ صدوق نے فرمایا کہ بالکل اپنے منہ کے سامنے لے آنا یہ مقام رغبت ہے. کہ جو بغیر ہاتھوں کے بھی دعا سن رہا ہے، لیکن یہاں ہاتھ اس طرح بیان کر، اس طرح میرے امام نے فرمایا، اس کو کہتے ہیں رغبت. یہ بالکل سمجھ لیں، اپنے بالکل منہ کے سامنے. دوسرا ہے رغبت، اپنے چہرے کے سامنے. چہرے یہ ہے نا میرے سامنے، چہرے کے سامنے، یہ دوسرا ہے. تیسری ہے تبتل. تبتل کے لیے میرے امام نے فرمایا یہ وہ دعا ہے اگر دل سے کرے فوراً مستجاب ہوتی ہے. یہ دعا جلدی مستجاب ہوتی ہے. فرمایا یہ تبتل وہ دعا ہے، اسے ایسے نہیں کرنا، ہتھیلیوں کو اونچا نہیں کرنا، ہتھیلیوں کو نیچے کرنا. یہ تصور کر کے میں بالکل بے بس ہو گیا ہوں، بس تو جان دے رہا، میں نے سارے ہتھیار ڈال دیے. ٹھیک ہے، یہ جب آپ ایسے ہاتھ کریں گے تو کیا ہوگا؟ پروردگار اب میں کوئی کام نہیں کر سکتا، سارا تو ہی نہ کرنا. اس لیے ہاتھ جب زمین کی طرف چلے جائیں گے تو وہ دعا فوراً قبول ہو جائے. جب بھی دعا کو قبول کرانا چاہو تو یہ طریقہ سب سے بہتر ہے، بجائے ایسے کرنے کے ایسے کر کے کہو، لیکن کہو دل سے. یہ نہیں کہ رسمی کہو، ایسے کرو اور کہو پروردگار میرے سارے اسباب ختم ہو گئے، صرف تیری ذات کا سبب باقی ہے. بطفیل محمد اس سبب کو مکمل، وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی. ایک یہ ہو گیا، یہ اسے کہتے ہیں تبتل. اب چوتھی ہے ابتحال، آنکھوں والی ہے. الف بے تے ہے الف لام، ابتحال. شاہ جی ابتحال یہ ہے ہاتھوں کو دراز کر کے، جب آپ کوئی شے کسی سے مانگتے ہیں اللہ خیر کرے مولا رحم کرے تو کیسے مانگتے ہیں؟ ہاتھ بڑھا کے مانگتے ہیں. اب جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر ہاتھ یہاں کیوں رہے؟ فرما رہے جب سائل کا ہاتھ جتنی آگے بڑھتا چلا جائے گا اتنی قبولیت جلدی ہوتی چلی جائے. دیکھیں امام معصوم نے صرف ہاتھوں کے درازوں سے ہی قبولیت کا راز بتا دیا. بہت بڑی بات ہے
یہ صرف ہاتھ دراز کرنا ہی اس کے کمال تک پہنچانے کا نام ہے کہ جب آپ ایسے ہاتھ دراز جب آپ کسی سے لیتے ہیں نا مانگنے والا ہاتھ آگے کرتا ہے. دیکھیے آگے تو اس کے کیا جائے جو دور ہو, جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. خدا جانے اس میں کیا راز ہے. یہ دعاؤں کا راز کون بتا رہا ہے ہمیں؟ امام. اسے کہتے ہیں ابتحال, ہاتھوں کو دراز کر. اب جناب توجہ قبلہ توجہ فرمائیں کہ چوتھی جو ہے اس کو کہتے ہیں تضرع. تے زاد رے عین تضرع. تضرع کے بارے میں ہے کہ جب آپ ہاتھ دراز کریں, یہ جو دو انگلی ہیں نا دو, ان کو آہستہ سے حرکت دیتے رہے, دعا بھی مانگتے رہے حرکت بھی دیتے رہے. یہ تضرع کی حالت ہے. معصوم نے فرمایا تضرع یعنی یہ جو دو انگلیاں ہیں نا ان کو تھوڑی سی حرکت بھی دے. اللہ جل اب اس میں کیا راز ہے؟ اب یہ راز تو معصوم ہی سمجھے گا کہ اس کو حرکت بھی دیتے رہیں اور دعا بھی مانگتے رہے. یہ تو ہو گیا تضرع. اور آگے ہے بس بسا, بے سواد بے سواد, بس بسا, سواد سے سین سے نہیں, بس بسا کے معنی ہیں کہ ہاتھ کو اونچا کر کے نا یہ شہادت کی انگلیاں یہ جو دو ہیں یہ شہادت کی انگلی کہلاتی ہے. ان شہادت کی انگلیوں کو دعا بھی مانگتا رہے, تھوڑی تھوڑی حرکت بھی دیتا رہے. اللہ جانے اس میں اب راز, شاید یہ رازوں کو تو ہم سمجھ نہیں سکتے, لیکن جو طریقہ معصوم نے فرمایا ان انگلیوں کو بھی حرکت بھی دیتا رہے اور دعا بھی مانگتا رہے. یہ ہیں دعا کے 6 طریقے جو امام نے فرمائے. فرمایا کہ شرائط دعا یہ ہے کہ دعا اگر انسان دعا اپنی ذات کے لیے مانگے تو جزا 1 گنا ملتی ہے. تو جو فرمایا آپ ذرا بات دعا کی طرف بڑھیں, اگر اپنی ذات کے لیے دعا مانگے تو جزا 1 گنا ملتی ہے. مومنین کے لیے دعا مانگے تو 70 گنا ملتی ہے. فوت شدہ مومنین کے لیے مانگے تو 700 گنا جزا ملتی ہے. تمام مومنین مومنات کے لیے دعا مانگے تو 70,000 گنا جزا ملتی ہے. فرمایا اگر انہی کے ساتھ امام زمانہ کی سلامتی بھی ملا دے تو جس کا حساب ہی نہیں ہوگا وہ جزا ملتی ہے. محمد صلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, یہ جزا ملتی ہے. پھر سرکار فرماتے ہیں کہ دعا کے شرائط میں سے یہ شریک ہے کہ دعا وہ مانگی جائے جس کی ان یعنی اس کا افادیت کا دائرہ وسیع ہو. ٹھیک ہے. نمبر 1 جس کی افادیت کا دائرہ وسیع ہو. نمبر 2 جو دعا زیادہ سے زیادہ وقت پر مشتمل ہو, طویل وقت کی دعا. نمبر 3 زیادہ سے زیادہ افراد پر مشتمل ہو. افراد کے معنی کنبے کے اپنی ذات کے لیے مانگے, کنبے کے لیے مانگے, محلے والوں کے لیے مانگے, اور اگر شہر والوں کے لیے مانگے, ملک والوں کے لیے مانگے, تمام دنیا والوں کے لیے مانگے. افراد کی کثرت ہو گئی نہیں ہو گئی یہ زیادہ سے. اور پھر وہ دعا مانگے جو کثیر خیر پر محیط ہو. سب سے پہلے کہ اس کی انفرادیت کا جو جلدی سے 2 منٹ پھر بات کو آگے بڑھاتے, انفرادیت اس کی کتنی وسیع ہو. مثلا آپ میں نے غالباً یہاں پہلے مثال بھی دی ہو, ایک آپ کپڑا لیتے یا رومال لیتے تو رومال تو آپ کو مل گیا, تو رومال کتنے دن چلے گا؟ تو دھوئیں گے کریں گے 6 مہینے سال کے بعد ختم ہو جائے گا. تو پھر دعا جو مانگی جس کی انفرادیت اور وقت کا زیادہ تصور, یہ جلدی ہو جائے. اگر آپ کوئی ہیرے جواہرات مانگتے ہیں مثال کے طور پہ تو اس کی افادیت دور تک رہے گی, وقت اس کے لیے زیادہ ہوگا. اگر آپ اپنے لیے کوئی دعا مانگتے ہیں اس کا اور ہوگا, عالمین کے لیے دعا مانگیں گے تو اور ہوگا. میں نے مثال بھی دی تھی, پھر دوبارہ سے دوہرا کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ جس وقت سرکار دو عالم کا اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو سرکار نے وصیت فرمائی کہ میرا پیرہن جناب اویس کرنی کو دیا. اللہ جانے یہ کیسے لوگ ہیں جو وقت آخر میں بھی یاد رہتے ہیں.
कैसा या वैसे करनी। सरकार दो आलम ने फरमाया मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, ये मेरा पैरहन जनाब अवैसे करनी को दे दिया जाए। अब आदमी चले मदीने से और जाकर अवैसे करनी को उनके घर जाके दिया। अगर आप तारीख पे नजर है तो मैंने बयान भी किया, उनमें ले जाने वाला मौजूद था जो ले गया था साथ। जब उनको दिया तो सरकार ने चूमा जनाब अवैसे करनी ने, फरमाया कि मैं इस पैरहन के वसीले से तमाम मोमिनीन की मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। और ये फरमा रहे, बहुत बड़ी बात है सरकार, जिसके पैरहन का ये कमाल हो के मग़फ़िरत का सबब है, फिर ज़ाते रसूल कितना बड़ी ज़ात है कि मैं इस पैरहन के ज़रिए तमाम मोमिनीन की मग़फ़िरत की दुआ करते। जब ये जनाब ने ये इरशाद फरमाया वैसे करनी ने, तो वो ले जाने वाले साहब ने फ़ौरन कह दिया सरकार मेरे लिए भी दुआ मांगी। देखिए ये बात अच्छा हुआ कि सामने आई है, मेरे लिए भी दुआ मांगे। बाबा दुआ तो हो रही है ना, इसलिए जनाब वैसे करनी ने देख के फरमाया मैंने मोमिनीन के लिए दुआ मांगनी है, अगर आप मोमिन हैं तो शामिल हो जाएंगे, नहीं है तो जान छूट। समझ रहे ना बाबा, ये देखिए कितना बड़ा कमाल है। अगर आप मोमिन हैं तो उस दुआ में आप शरीक हो जाएंगे, अगर मोमिन नहीं हैं तो मैंने तो मोमिनीन का नाम लेके दुआ मांगनी है। बहुत अच्छी बात हो गई ना। देखिए ये भी जबरे मशीयत है ताकि ये सवाल करें और ये बात हम तक पहुंचे। कितनी अंदरूनी बड़ा राज भी हमें मिल गया। अब जनाब शर्त है दुआ की, ये बात को आगे बढ़ाए, कल इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे कि शर्त है कि जिस मदऊ को दाई पुकार रहा है, अब आप थोड़ी सी मेरे साथ तवज्जो फरमा लें सही, जिस मदऊ को, मदऊ माने जिसे पुकारा जा रहा है, जिस मदऊ को दाई पुकार रहा है उसकी मारिफत का होना जरूरी है। जितनी मारिफत बढ़ती, देखिए जनाब, जितनी मारिफत बढ़ती चली जाएगी उतना उस जात से तकर्रुब बढ़ता चला जाएगा, कुर्ब होना शुरू हो जाए, कुर्ब तकर्रुब, ठीक है। जितनी मारिफत बढ़ेगी उतनी क्या बढ़ेगा, कुर्ब, और जितनी उस जात से कुर्ब होना शुरू हो जाएगा उतनी दुआ जल्दी कबूल, उतनी दुआ जो है वो कबूल होती चली जाएगी। अब जनाब आप 2 मिनट मुझे दे दें, अब हमने उस जात से दुआ मांगनी है जो इल्म में नहीं आता, पाया जाता है, वो मालूम नहीं है, मौजूद है। सही तवज्जो फरमाए, वो अल्लाह जिससे हमने दुआ मांगनी है वो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। इदराक में इन मालूम नहीं जाते, मालूम नहीं है मगर मौजूद है। जब मौजूद है तो वजूद के क्या माने हैं, वजूद, ये वजूद के माने हैं, मौजूद कहते हैं पाया गया, पाया गया। ये जो पाया गया है ना, अब देखना ये है कि पाया कब जाता है, किसी शय को, अब खुदा के लिए मेरे साथ ज़हन मिलाएं थोड़ा सा, कब पाया जाता है। अब पूछते हैं कि आका फरमाए ये पाना क्या होता है, होना और है, पाना और है। पाया मौजूद के माने पाया गया, जब मौजूद के माने पाया गया है तो अब ये जो पाया गया है कैसे पाया जाता है। अब हदीस है मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। सही, मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। तो मालूम होता है पाने के लिए पहले कोशिश का होना जरूरी है। अभी मैंने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे अभी मैंने मजलिस से पढ़ के मैं लाहौर से आया हूँ, एक ही इशारा लफ्ज की कह के, अब पाने के लिए किसकी जरूरत है, कोशिश की। अब दूसरी हदीस में मैं सुना, सरकार फरमाते मन तालाबनी वजदनी,
توحید فرما رہی ہے کہ جس نے میری طلب کی اس نے مجھے پا لیا. من طلبنی وجدنی, جس نے میری طلب کی اس نے معلوم ہوتا ہے پانے سے پہلے طلب کا ہونا ضروری ہے, یعنی پہلے مطلوب بنائیں گے تو طلب ہوگی نا. من طلبنی وجدنی, من وجدنی عرفنی, جس نے مجھے پا لیا اس نے میری معرفت حاصل کر لی. جس نے مجھے پا لیا اسے میری معرفت, من عرفنی احبنی, جس نے مجھے میری معرفت حاصل کر لی وہ میرا محبوب ہو گئی. اللہ, وہ کیا بن گیا محبوب. تو معلوم ہوتا ہے پانے کے لیے کسی ذات کو پانے کے لیے پہلے کس کی ضرورت ہے؟ طلب کی ضرورت ہے. تو اب میں جملہ کہوں یہ تو ہمارا پانا ہے, پروردگارا تیرا پانا کیا ہے؟ کیوں کہتا ہے رسول سے الم یجد کا یتیمن فآویٰ, کیا اللہ نے تجھے یتیم نہیں پایا؟ اب یہ پایا بھی سمجھ نہیں آئے. خالی کیا کہہ رہے ہیں, کیا تجھے تیرے رب نے نہیں پایا؟ کیا نہیں پایا؟ یتیم پایا نہیں جاتا, یتیم ہوتا ہے. آپ یتیم پائے جاتے ہیں یا ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح, یتیم آپ ماں باپ مر جائے تو اسے یتیم کر, یا یتیم معنی میں وہ معنی مراد نہیں, لیکن یتیم ہوتا ہے, یتیم پایا نہیں جاتا. معلوم ہوتا ہے کوئی کمال ہے رسول کا جو ہوا نہیں پایا گیا. تو جو فرمایا جو ایک کمال ہے جو پایا گیا ہے. اس لیے جد و جہد واجدہ میں پانے سے پہلے کیا ہے؟ طلب. اب جب طلب ہوگی پھر پایا جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پانا کیا ہے, اس کو ہم کیسے پا سکتے ہیں جو ہمارے پانے سے بھی ماورا ہے. موجود تو ہے لیکن اسے پائیں کیسے؟ دیکھیں معلوم ہے مگر علم کے ذریعے ہمیں معلوم نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, معلوم ہے ہمارے ڈائریکٹ علم سے معلوم نہیں ہے, تو پھر جو معلوم ہے کوئی تو ذریعہ ہونا چاہیے. ہاں, اب جس کے ذریعے سے معلوم. اب میں ایک جملہ کہہ کے بات آگے بڑھا. یہ دیکھیں ہمارے جو کسی چیزوں کو جب ہم حاصل کرتے ہیں تو ان کے پانے کے لیے ہمارے لیے حواس کی ضرورت ہے. ہم جو شے کو پاتے ہیں کس کے ذریعے پاتے ہیں؟ حواس کے ذریعے. دیکھیے رنگ آنکھ پاتی ہے, رنگ جو پایا گیا کس کے ذریعے پایا گیا؟ آنکھ کے ذریعے. ذائقہ پایا گیا زبان کے ذریعے. بات بو خوشبو سونگھی گئی شامہ کے ذریعے. معلوم ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم حواس سے پاتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, حواس سے کیا کرتے ہیں؟ پاتے ہیں. اگر شے وہاں رکھی ہے جب تک یہاں نہیں آئے گی ذائقہ آپ نہیں پائیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں جناب, وہ شے وہاں رکھی ہے اور آپ نے چکھا نہیں ہے تو ذائقہ کیسے بتائیں گے؟ اگر آپ دور بیٹھے اور خوشبو وہاں تک نہیں پہنچ رہی تو پائیں گے کیسے؟ تو معلوم ہوگا یہ ہمارے پانے کے جو ذرائع ہیں یہ کیا ہے؟ حواس. پھر ایک اس کے علاوہ بھی ایک ذریعہ ہے ہمارا جس سے ہم پاتے ہیں, جیسے عقل ہے, علم, دانش, غضب, سلو, رضا. کس سے پاتے ہیں؟ کسی کو چہرے کو دیکھ کے ہم اس کی رضا پا لیتے ہیں. کس سے پاتے ہیں؟ عقل سے. عقل سے. علم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ عقل سے. معلوم ہوتا ہے ان کے علاوہ یہ جو ہمیں خالق نے یہ تمام چیزیں دی ہیں, ان تمام چیزوں کے ذریعے جب ہم کسی ماورا شے کا ادراک کرتے ہیں اسے وجدان کہتے ہیں. جب ماورا شے کا ہم ادراک کرتے ہیں, یہ ہمارے معقول جتنی چیزیں ہیں اس کو کہتے ہیں وجدان. وجدان پہ انہوں نے کہا کہ وجدان ایک ایسی روشنی اور ایسی آواز ہے جو اس صاحب وجدان سے سرگوشیاں کرتی ہے. اس کی کوئی زبان مخصوص نہیں,
اس کا کوئی وقت مخصوص نہیں، لیکن کس سے سرگوشی کرتی ہے؟ صاحب وجدان سے. اور یہ صاحب وجدان سے جو سرگوشی کرتی ہے، یہی وجدان کبھی عقل کی مدد کے بغیر بھی فیصلہ کرتا ہے. عقل کو اس کے فیصلے میں دخل کی ضرورت نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ معلوم ہوتا ہے جب ماورائے عقل وجدان کا تصور آتا ہے تو وہاں یہ وجدان کس کی رہنمائی کرتا ہے؟ صاحب وجدان کی. یہ جو وجدان ہے ہمارا، اس کو ہم وجدان کہتے ہیں. یہ وجدان جو ہمارا کمال صلاحیت حواس ہے، اس کی منتہا کا نام ہے وجدان کمال آل محمد. توجہ فرمائیں. اب جو ہمارا کمال ہے وجدان میں، وہ وجدان کون سا ہوگا؟ ان 14 کو پانے کا نام ہمارا کمال ہے. ہمارا وجدان ان 14 کو پانے کا ہے. 14 سے آگے تو ہمارا وجدان جا ہی نہیں سکتا. کیا ان 14 سے آگے جو توحید کا وجدان ہے وہ کیا آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا اسے آپ پا سکتے ہیں؟ کیا وہاں تک آپ کی رسائی ہے؟ وہاں تک رسائی بھی نہیں ہے، وہاں کا وجدان بھی نہیں ہے. تو کل شیء یرجع الی اصلہ، اگر ہم اپنے اصل کی طرف جائیں تو ہمارا وجدان کہاں تک چلا جاتا ہے؟ صرف آل محمد کو پانے کا نام ہے یہ وجدان انسانیت. ہماری انسانیت کا کمال ہے ان 14 کو پانا. اب ان 14 کا وجدان ہی وجدان الہی ہے. یہ جو ہمارا وجدان ہے توحید کا وجدان نہیں ہے. ہم توحید کو نہیں پا سکتے، وہاں تک تو ہمارا شعور عقل جا ہی نہیں سکتا. ہم جو پائیں گے کن کو پائیں گے؟ صرف 14 کو پائیں گے. اب یہ ہمارا اپنا کمال ہے کہ 14 کو کتنا پاتے ہیں. میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. اب آپ کا کمال جتنا 14 کو پانے کا ہوگا اتنی توحید کا کمال سمجھ آنا شروع. چونکہ ان کا پانا کن کا پانا ہے؟ اللہ کا. وصول اللہ کون ہے؟ ان کا وجدان. یہ وجدان ہمیں وہاں پہنچائے گا. ان کا پانا ہمارا وجدان وجدان الہی ہے. یعنی ان کو پا لیا بس اللہ کو پا لیا. سمجھ آنا شروع. چونکہ ان کا پانا کن کا پانا ہے؟ اللہ کا. وصول اللہ کون ہے؟ ان کا وجدان. یہ وجدان ہمیں وہاں پہنچائے گا. ان کا پانا ہمارا وجدان وجدان الہی ہے. یعنی ان کو پا لیا بس اللہ کو پا لیا. ان کا پانا اللہ کا پانا ہے. اب چونکہ یہ اللہ کو اپنے علم سے پاتے ہیں، اب یہ ہمیں بتائیں گے اسے دعا کیسے کرو. ہمیں کیا خبر وہ کیسا ہے، کیسی ذات ہے، کیسے اس سے مخاطب ہونا ہے، کیسے تخاطب کرنا ہے. یہ ہماری عقلوں سے ماورا ہے. یہ ہم نہیں پا سکتے. یہ کون بتائیں گے ہمیں؟ آل محمد جنہوں نے اسے پایا ہے وہ ہمیں ہماری لفظوں میں بتائیں گے. ہم نے اسے پایا ہے. وہ ایسے راضی ہوتا ہے، ایسے دعا کو قبول کرتا ہے، اس وقت میں دعا کو قبول کرتا ہے. ساری کیفیتیں وہاں کی یہ بتائیں گے. اور نہیں فرما رہے. سارے توحید کے جتنے ادھر کے حالات ہیں وہ کون بتائیں گے؟ یہ اس لیے کہ ان کا ایک سرا ہم سے ملا ہوا ہے، ان کا ایک جنبہ ہم سے ملا ہوا ہے. ایک جنبہ ان کا عین کمال قرب الہی میں ہے. ان کا ایک جنبہ کہاں ہے؟
قرب الہی میں، وہ جو قرب الہی کا جنبہ ہے اسے ولایت کہتے ہیں، جو ہماری طرف ہے اسے نبوت کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان کا جو وہ کمال قرب جنبہ الوہیت کے عین کری، سدا قرب میں رہتے ہیں، سدا قریب رہتے ہیں، سدا میں نے ہمیشہ ہمیشہ قریب رہتے ہیں۔ کیا یہ اللہ سے دور ہیں؟ بالکل قریب ہیں۔ معلوم ہوگا ان کا ایک پہلو ظاہر ہے، ایک پہلو ادھر کا جو وہاں ملا ہوا ہے، لیکن کچھ لمحات ایسے آتے ہیں یہ اپنے کمال کو دکھانے کے لیے، میری طرف دیکھیں ذرا، میں جملہ کہوں اور آخری جملہ کہے کہ جب یہ اپنے کمال کو دکھانا چاہتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جب یہ اپنے ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، جب یہ اپنے ظاہر کو باطن سے ملا دیتے ہیں، صحیح توجہ فرمائیں، جب یہ 14 اپنے ظاہر کو باطن سے ملا دیتے ہیں، بالفاظ دیگر جب ان کا باطن ان لمحات میں ظاہر پہ غالب ہوتا ہے، پر بڑوں کو بھی سمجھ نہیں آتی علی رب ہے یا وہ رب ہے۔ جب یہ ملا دیتا ہے تو ان لمحات میں پھر سمجھ نہیں آتی، اس لیے تو ماتا شافعی ولیسا یدری، شافعی مر گیا اسے نہیں معلوم ہوا علی ربہ ام ربہ اللہ، کہ علی رب ہے یا اللہ۔ انشاءاللہ کل اسی بات کو پھر یہیں سے آگے بڑھائیں گے، چونکہ دعا جتنی ہے کون بتائے گا؟ معصوم، چونکہ اس معصوم نے مدعو کو پایا ہوا ہے، ہم نے نہیں پایا ہے۔ اب ان کے پانی میں آپ کوتاہی نہ کریں، دعا قبول ہو جائے گی۔ خدا کی قسم آپ توحید کو نہیں پا سکتے کیونکہ وہ ہماری عقل سے ماورا ہے، ہمارا پانا ان 14 تک ہے۔ جب ہم انہیں پا کے انہیں کے حکم سے دعا مانگیں گے، دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ اسی دعا کے مجموعے کو صحیفہ کاملہ سجادیہ کہتے ہیں۔ پروردگار بطفیل محمد و آل محمد، یہ جو اہتمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ آج کن کے لیے بھی بانیان یہ محفل جو حضرات ہیں ان کے مرحومین کو اس کا ثواب ایصال فرما، تمام مومن مومنات کو اس کا ثواب ایصال فرما۔ جو حضرات جو تمنائیں لے کے یہاں حاضر ہوئے ہیں انہوں نے فیض المنام فرما، خصوصاً جن بچوں نے امتحانات دی انہیں کامیاب و کامرانی عطا فرما، بے اولاد اولاد نبینا عطا فرما۔ انشاءاللہ کل 8 بجے سے یہ سلسلہ کل سے پھر شروع کریں گے۔ آپ تشریف لائیں گے اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے۔ سورہ فاتحہ بسم اللہ۔